إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آج جدید دور ہے اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، اور آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے، آج کا یہ نوجوان سمجھتا ہے کہ جس دور میں ہم چل رہے ہیں یہ دور بڑا ترقی یافتہ ہے۔ آج سے پہلے بجلی نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، ایئر کنڈیشن نہیں تھے، اور یہ پکی مسجدیں نہیں تھیں، کچی مسجدیں ہوتی تھیں، کچے گھر ہوتے تھے، گاڑیاں نہیں تھیں، گدھوں پہ، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ لوگ سواریاں کرتے تھے، سیدھی سادی زندگی تھی اور سہولتیں نہیں تھیں، گیس نہیں تھا، لوگ لکڑیاں جلا کے کھانا پکاتے تھے۔ آج کی نوجوان اور نئی نسل یہ سمجھتی ہے کہ ہم بہت آگے چلے گئے ہیں، ہم بہت اوپر چلے گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اوپر نہیں گئے، ہم نیچے چلے گئے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ایئر کنڈیشن نہیں تھے، بجلی نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھیں، سڑکیں نہیں تھیں۔ اگر کوئی دور دراز کسی علاقے میں چلا جاتا تھا تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کب واپس آئے گا۔ وہ خط لکھتا تھا تو بعض دفعہ خط پہنچتا تھا، بعض دفعہ نہیں پہنچتا تھا۔ اب تو موبائل کا زمانہ ہے، پل پل کی خبر پڑ رہی ہے، ابھی یہاں پہنچیں، ابھی یہاں پہنچیں، ابھی یہاں پہنچیں، اتنے دن میں آ جاؤں گا، اتنی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ تو دنیا سمجھتی ہے کہ شاید ان چیزوں کے مل جانے کا نام ترقی ہے، حالانکہ ترقی اس کا نام نہیں ہے۔ یہ تو چیزوں کی ترقی ہے، لوہے کی ترقی ہے، لکڑی کی ترقی ہے، پتھر کی ترقی ہے، پلاسٹک کی ترقی ہے، اور زمین سے نکلنے والی دھاتوں کی ترقی ہے۔ انسان اگر اپنے آپ میں غور کرے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کرے تو انسان نے ترقی نہیں کی، انسان تو دن بدن تنزل کا شکار ہے، اور گرتے 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 آج حال یہ ہو گیا ہے کہ انسانوں اور جانوروں کے احساسات میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہا۔ انسانیت اتنی کمیاب ہو گئی ہے، اتنی نایاب ہو گئی ہے کہ انسانیت کو ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن انسانیت تلاش بسیار کے بعد اور جستجو کے بعد بھی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔
انسانیت کی ترقی یہ ہے کہ انسان کا اپنے مالک کے ساتھ کنیکشن قائم ہو جائے، اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اللہ تک اس کی رسائی ہو جائے، اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ بن جائے۔ یہ انسانیت کی ترقی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا کے اسباب کے لحاظ سے غریب اور مسکین تھے۔ اکثروں کے پاس روزگار نہیں تھا، اکثروں کے پاس غربت تھی، اکثروں کے گھروں میں فاقے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گزارا کرتے تھے، لیکن اللہ تک ان کی ایسی رسائی تھی کہ جب وہ اللہ کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے تو کبھی ان کے ہاتھ خالی نہیں آتے تھے۔ اللہ سے ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا، اللہ تک ان کی رسائی اتنی مضبوط تھی کہ ان کی اس رسائی کو دیکھ کر ان کے دشمن بھی کلمہ پڑھ لیتے تھے، اور اللہ سے اس تعلق کی وجہ سے وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی ان سے ٹکر لیتے ہوئے ہزار دفعہ سوچتی تھیں کہ ان سے ٹکر لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے۔ غزوہ یرموک ایک غزوہ ہے، ایک معرکہ ہے، مسلمانوں نے ایک جنگ لڑی ہے حضرت عمر کے دور میں، اور یہ ایسا معرکہ ہے کہ جس معرکے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے روم کے باطل کو توڑا اور روم میں اسلام پھیلا غزوہ یرموک کی وجہ سے۔ غزوہ یرموک ایک فیصلہ کن جنگ تھی جس میں کافروں اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس میں مسلمان صرف 30,000 تھے، 30,000 مسلمان تھے، اور مسلمانوں کے جو امیر تھے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ آپ ویڈیو تو نہیں بنا رہے؟ ویڈیو نہ بنائیں، جزاک اللہ۔ مسلمانوں کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اولین صحابہ میں ہیں، سابقین صحابہ میں ہیں، لیکن وہ جنگ کے پیچ و تاب سے اتنے واقف نہیں تھے۔ مسلمانوں کے امیر تو تھے، لیکن جس درجے کی جنگی مہارت حضرت خالد کے پاس تھی، اس درجے کی جنگی مہارت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس نہیں تھی۔ حضرت ابو عبیدہ امیر تھے، حضرت خالد ان کے ایک ادنا سے سپاہی تھے۔ جب مقابلہ ہوا تو مسلمان تھے 30,000، اور مسلمانوں کے مقابلے میں جو عیسائی آئے تھے، نصرانی آئے تھے، عرب عیسائی آئے تھے، وہ 60,000 تھے۔ اور یہ عرب عیسائی اس لیے آئے تھے کہ جب مسلسل رومیوں کو شکست ہونے لگی، جب رومیوں کو ہر میدان میں مسلسل شکست ہونے لگی، تو رومیوں نے آپس میں بیٹھ کے سوچا اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ جس میدان میں آتے ہیں یہ جیت جاتے ہیں، ہم ہار جاتے ہیں، حالانکہ یہ تھوڑے ہوں پھر بھی جیت جاتے ہیں اور غالب آ جاتے ہیں۔ تو بعضوں کی رائے یہ بنی کہ چونکہ یہ عرب ہیں، عرب جنگلی لوگ ہیں، صحرائی لوگ ہیں اور سخت جان ہیں، اس لیے ہم نرم نازک قسم کے لوگ ہیں، نفیس قسم کے لوگ ہیں، اس لیے ہم سے جیت جاتے ہیں۔ تو رومیوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ان کے مقابلے میں اپنے مذہب کے عرب کھڑے کر دیں۔ چنانچہ رومیوں کا مذہب نصرانیت تھا، وہ عیسائی تھے، انہوں نے تلاش کیے ایسے عرب جو نصرانی ہوں، اور ان کو تلاش کیا، ان کو تیار کیا،
ان کی تعداد تھی 60,000۔ ان کے امیر کا نام تھا جبلہ ابن ایہم غسانی، اور ان 60,000 عیسائیوں سے کہا کہ تم نے ان 30,000 سے لڑنا ہے، اور تمہارے پیچھے روم کی ساری فوج امداد کے لیے کھڑی ہے۔ 1 لاکھ کہو، 2 لاکھ کہو، 4 لاکھ کہو، یہ ساری فوج تمہاری امداد کے لیے ہے۔ اب جب مسلمانوں اور عیسائیوں کا آمنا سامنا ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح سوچ میں پڑ گئے، پریشان ہونے لگے کہ ان سے لڑنا چاہیے یا ان سے صلح کرنی چاہیے، اس لیے کہ حضرت عمر کا مزاج یہ تھا، حضرت عمر کی طرف سے ہدایات یہ تھیں کہ اگر کہیں مسلمانوں کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو لڑو نہیں، صلح کر لو، اس لیے کہ ایک مسلمان ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سوچتے رہے۔ جب زیادہ سوچتے رہے تو حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے پوچھا، ابو عبیدہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا سوچ رہا ہوں کہ ان سے لڑنا چاہیے یا ان سے صلح کر لینی چاہیے۔ تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے، امیر صاحب آپ ان سے صلح کرنے کا نہ سوچیں، اور یہ نہ سوچیں کہ یہ زیادہ ہیں ہم تھوڑے ہیں، بلکہ ان 60,000 کے لیے تو اکیلا خالد ہی کافی ہے۔ یہ کتنی بڑی ترقی ہے کہ ایک انسان 60,000 پہ بھاری ہو جائے، یہ کتنی ترقی ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے یوں کہا تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے کہ خالد کیا کہہ رہے ہو؟ اکیلا آدمی 60,000 سے کیسے لڑے گا؟ کہ امیر صاحب اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ 2 اور دے دیں، ہم 3 ہو جائیں گے۔ تو کہا کیسے ہوگا؟ کہ نہیں، آپ کو یقین نہ آئے تو آپ 5 دے دیں، 6واں میں ہو جاؤں گا۔ تو ابو سفیان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اجد ام ہزل؟ خالد تم سچ مچ کہہ رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ تو فرمانے لگے یہ کوئی مذاق کا ٹائم ہے، میں تو سچ مچ کہہ رہا ہوں۔ پھر وہ حضرت خالد بن ولید ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام۔ ابو سفیان تو جب حضور کا دشمن تھا اس وقت تو بڑا بہادر تھا، اب جب تو حضور کا امتی ہو گیا ہے تو بزدل ہو گیا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد کہنے لگے ایسے کر لو 29 آدمی مجھے دے دو، ہم 30 ہو جائیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے کہ خالد زیادہ جوش نہ دکھاؤ، 59 آدمی لے لو، 60ویں تم ہو جاؤ۔ 60 آدمی لڑنے کے لیے، جنگ و جدال کے لیے تشکیل کیے جا رہے ہیں۔ کتنوں سے لڑنے کے لیے؟ 60,000 سے، اور وہ 60,000 تنے تنہا نہیں ہیں، ان کے پیچھے لاکھوں رومیوں کی فوج ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید کو امیر نے اجازت دی کہ 59 آپ کے ساتھ کیے جائیں تو حضرت خالد فرمانے لگے ابو عبیدہ ان 59 کا انتخاب میں کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کو اٹھایا، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کو اٹھایا، حضرت زبیر بن عوام کو اٹھایا، حضرت عباس کے بیٹے فضل کو اٹھایا، اور حضرت شرحبیل بن حسنہ کو اٹھایا، حضرت زرار بن ازور کو اٹھایا۔ 59 نام لیتے چلے گئے اور وہ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے تو حضرت خالد حضرت ابو عبیدہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے امیر صاحب یہ جن 59 کو میں نے کھڑا کیا ہے ان میں سے ایک نے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ میرے دوستو، مسلمان کی ترقی یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ جھوپڑے میں رہتا تھا اب وہ بنگلے میں رہتا ہے۔ مسلمان کی ترقی یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ ہاتھ کے پنکھے سے ہوا لگاتا تھا اب اس کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے۔ مسلمان کی ترقی یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ مسجد کے مکتب میں قرآن پڑھتا تھا اور اب وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہا ہے۔ مسلمان کی ترقی یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ پشاور کی سڑکوں پہ چیزیں بیچتا تھا
اور اب وہ ملیشیا میں اور UK میں اور کینیڈا میں اور دنیا کے کن کن ممالک میں کمائیاں کر رہا ہے، کروڑوں کما رہا ہے۔ میرے دوستو، مسلمان کی ترقی یہ نہیں ہے، مسلمان کی ترقی یہ نہیں ہے۔ مسلمان کی ترقی یہ ہے کہ مسلمان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اللہ سے تعلق بن جائے، اللہ تک ہماری رسائی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں، ایک انسان محنت کر کے بہت بڑا بنگلہ بنا لیتا ہے، بنگلے میں رہتا ہے، اس کے پاس الگ گاڑی ہے، اس کی بیگم کے پاس الگ گاڑی ہے، اس کے بچوں کے پاس الگ الگ گاڑیاں ہیں، اور بینکوں میں اس کے کروڑوں بھرے پڑے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ ان ساری چیزوں کے بعد کیا اس کو موت نہیں آئے گی؟ کیا اس میں مرنا نہیں ہے؟ کیا اس کو دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے؟ کیا اس کو اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ کیا اس کی اللہ کے سامنے حاضری نہیں ہوگی؟ کیا اللہ اسے پوچھے گا نہیں تم نے کہاں سے کمایا، کہاں لگایا؟ یہ مال میری امانت تھی، تم نے اسے در و دیوار پہ لگا دیا۔ زندگی میری امانت تھی، تم نے ساری زندگی اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنے پہ لگا دی، کیا میں نے تجھے اس کے لیے پیدا کیا تھا؟ اللہ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ ساری دنیا کے مالک بھی ہم بن جائیں بھائیو، موت پھر بھی آئے گی۔ بادشاہ بھی مر جاتے ہیں اور فقیر بھی مر جاتے ہیں، کروڑ پتی بھی مر جاتے ہیں، غریب مسکین ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کے کھانے کا پتہ نہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، رات کے کھانے کا پتہ نہیں، ان کی بھی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ آپ قبرستان میں چلے جائیں، ان قبرستانوں میں وہ لوگ بھی دفن ہیں جن کے بچے پراڈوں میں گھوم رہے ہیں، جن کے بچے پجاروں میں گھوم رہے ہیں، اور جن کے بچے کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، اور انہی قبرستانوں میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے گھروں میں چولہا ہی نہیں جلتا۔ وہ روزانہ فقیر بن کر کسی ہوٹل کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کے دل میں رحم آ جائے تو وہ ناشتہ کرا دیتا ہے، اگر کسی کے دل میں رحم ہی نہ آئے تو وہ ناشتہ چھوڑ کر مزدوری پہ چلے جاتے ہیں۔ ان قبرستانوں میں یہ دونوں دفن ہیں۔ کروڑوں والوں کے کروڑوں قبر میں ساتھ نہیں گئے، فقیروں کی فقیری قبر میں ساتھ نہیں گئی، فقیر فقیری یہیں چھوڑ گئے، اور کروڑوں کے مالک کروڑوں یہیں چھوڑ گئے، مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے۔ نیکیاں کر کے گئے، اللہ سے تعلق بنا کر گئے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر کے گئے، تو قبر میں جاتے ہی قبر جنت کا باغ بن گئی۔ یہ وہ ترقی ہے جس کی ہمیں دوڑ لگانی ہے، یہ وہ ترقی ہے جس کی ہمیں کوشش کرنی ہے، جس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، جنت کی دوڑ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کہاں دنیا کی دوڑ لگا رہے ہو؟ نوٹوں کی، بنگلوں کی، گاڑیوں کی اور عہدوں کی اور الیکشن میں جیتنے کی دوڑ لگا رہے ہو؟ دوڑ لگاؤ اس بات کی کہ اللہ تمہیں جنت عطا کر دے، جنت عطا کر دے۔ جنت کی دوڑ لگاؤ، جنت کی کوشش کرو، جنت کی محنت کرو۔ اب آج میں اور آپ اپنے چوگرد معاشرے میں غور کریں کہ ہمارا معاشرہ جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے؟ اگر جنت کی طرف جا رہا ہے تو پشاور نے ترقی کی ہے، اگر جہنم کی طرف جا رہا ہے تو پشاور نے ترقی نہیں کی۔
پشاور تنزل کی طرف ہے۔ یہ جو سفید ریش چشمے لگائے ہوئے بزرگ بیٹھے ہوئے، آپ ان سے پوچھیں کہ 50 سال پہلے پشاور کیسا تھا، 60 سال پہلے پشاور کیسا تھا، 70-80 سال پہلے پشاور کیسا تھا، یہاں کے نوجوانوں کا لباس کیسا تھا، ان کی شکلیں کیسی تھیں، ان کا انداز کیسا تھا، وہ کتنے اپنے ماں باپ کے با ادب تھے، وہ کتنے بڑوں کے با ادب تھے، ان کے اخلاق کتنے اچھے تھے، وہ کتنے با حیا تھے، وہ کتنے پاک دامن تھے، وہ کتنے پرہیزگار تھے، وہ کتنے مسجدوں میں آنے کے پابند تھے، وہ کتنے قرآن کے عاشق تھے۔ ان سے پوچھ کے دیکھیں۔ آپ ترقی نہیں کر رہے، ہم ترقی نہیں کر رہے میرے دوستو، شیطان نے دھوکہ دے دیا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ترقی نہیں کر رہے، نیچے جا رہے ہیں۔ الا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ہرگز دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، اور ہرگز تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے کہ شیطان ہمیں پٹیاں پڑھا رہا ہے کہ میرے باپ تو ان پڑھ تھے، ماشاءاللہ میرے بچے تو ڈاکٹر بن گئے، میری ماں تو ان پڑھ تھی، میری ماں کو تو اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا تھا، اللہ کا شکر ہے میری ایک بیٹی انجینئر ہے، ایک بیٹی ڈاکٹر ہے، ایک بیٹی پروفیسر ہے۔ یہ شیطان پٹیاں پڑھا رہا ہے کہ تم نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ میرے دوستو، اپنے آپ سے یہ بھی پوچھیں کہ جتنی باپرد آپ کی ماں تھی، آپ کی بیٹی اتنی باپرد ہے؟ جتنی با حیا آپ کی ماں تھی اتنی با حیا آپ کی بیٹی ہے؟ جتنا پاک دامن آپ کا والد تھا اتنا پاک دامن آپ کا بیٹا ہے؟ جتنا اللہ اور اس کے رسول کا عاشق آپ کا والد، آپ کا دادا، آپ کا پردادا تھا، اتنا عاشق آپ کا بیٹا ہے، آپ کی نسل ہے۔ آج کی نوجوان نسل تو فساق کی عاشق بنی ہوئی ہے، فجار کی عاشق بنی ہوئی ہے۔ انہیں ڈانسر اچھے لگتے ہیں، انہیں سنگر اچھے لگتے ہیں، انہیں گلوکار اچھے لگتے ہیں، انہیں ایکٹر اچھے لگتے ہیں، انہیں حضور کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کی نسل کا آئیڈیل کوئی ایکٹر بن گیا ہے، کوئی کرکٹر بن گیا ہے، کوئی سنگر بن گیا ہے، کوئی ڈانسر بن گیا ہے، تو آپ نے ترقی نہیں کی۔ اگر آپ کی نسل کے آئیڈیل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے، آپ نے ترقی کی ہے۔ اس لیے کہ جو ترقی ہمارے آقا نے کی، ہمارے نبی نے کی، ہمارے نبی نے جو ترقی کی، دنیا کا کوئی انسان وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے؟ جو ترقی حضور نے کی کوئی ایسی کر سکتا ہے؟ دنیا تو ساری صدیاں محنت کر چاند پہ پہنچی۔ میرے آقا آج سے 1450 برس پہلے بیٹھے بٹھائے اللہ نے ان کو پہلا آسمان بھی دکھایا، دوسرا آسمان بھی دکھایا، تیسرا آسمان بھی دکھایا، چوتھا آسمان بھی دکھایا۔ آپ نے فرمایا جب میں مسجد حرام سے براق پہ بیٹھ کر مسجد اقصیٰ گیا، بیت المقدس گیا، تو وہاں ایک بہت بڑا مجمع تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ اتنے سارے لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، آج اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبروں کو یہاں جمع کیا ہے، اور آج اللہ نے اس لیے ان کو جمع کیا ہے کہ آپ امام بنے، یہ سب آپ کے مقتدی بنے۔ چنانچہ آپ نے سارے نبیوں کو امامت کرائی، نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر آپ پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتوں آسمان کراس کر کر میں آگے چلا گیا تو سدرۃ المنتہا آ گیا، سدرۃ المنتہا آ گیا، اور آگے گیا تو جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کی سیر کرائی گئی، اور اس کے بعد عرش پہ اللہ نے مجھے بلایا اور اللہ نے مجھے اپنے قریب فرمایا، اور اتنا قریب فرمایا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا قریب کر لیا کہ میرے اور اللہ کے سارے فاصلے ختم ہو گئے۔ اتنی ترقی کوئی کر سکتا ہے؟ جو ان کے پیچھے چلے گا وہ ترقی کرے گا، جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ تو اللہ کی نگاہوں میں جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جن کی نگاہیں ناپاک ہیں، جن کی شرمگاہیں ناپاک ہیں، جن کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے کان ناپاک ہیں، جن کی زندگیاں حرام میں ملوث اور حرام میں لت پت ہیں، ان کے پیچھے چل کے ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ دوستو، ہم بڑے گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ آج لوگوں کو اس کا افسوس ہے کہ پیٹرول اتنا اوپر چلا گیا، غریب کا کیا ہوگا؟ ہر طرف شور ہے کہ یار پاکستان کا روپیہ کتنا نیچے جا رہا ہے، پاکستان کا روپیہ کتنا نیچے جا رہا ہے۔ $1 پاکستان کے 205 روپے کے قریب ہو گیا، پاکستان اتنا نیچے چلا گیا۔ بنگلہ دیش کا روپیہ بھی پاکستان سے اونچا، اور افغانستان کا روپیہ بھی پاکستان سے اونچا۔ پاکستان اتنا نیچے چلا گیا۔ میرے دوستو، پاکستان آج نہیں گرا، پاکستان تب سے گرا ہے جب پاکستان کے مسلمانوں نے نمازیں چھوڑ دیں، جب ان کی عورتوں نے پردے اتار دیے، جب ان کے نوجوان میوزک میں پڑ گئے، جب ان کے نوجوان زنا میں پڑ گئے، جب ان کے ہاں سود کے بینک بن گئے اور سود پہ کاروبار ہونے لگ گئے۔ پاکستان تو اس دن ہی گر گیا تھا، آج نہیں گرا، اسی دن گر گیا تھا۔ لیکن اس گراوٹ کا احساس نہیں ہے، روپے کے گر جانے کا احساس ہے۔ بتائیے ہمارے دل میں اللہ کے دین کی کیا ویلیو ہے؟ روپیہ گر گیا تو شور ہے، نگاہیں ناپاک ہو گئیں تو کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ نوجوان نسل ساری رات بیٹھ کے کیا دیکھتی ہے بتائیے؟ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کا بچہ موبائل لے کر کیا دیکھ رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے۔ باپ کو اپنی بیٹی کا پتہ نہیں، خاوند کو اپنی بیوی کا پتہ نہیں، بھائی کو اپنی بہن کا پتہ نہیں کہ وہ کس سے باتیں کر رہی ہے۔ ہم بلندی کی طرف نہیں ہیں، ہم پستی کی طرف ہیں۔ اور پھر پاکستان میں رہنے والی ساری اقوام اب سے نہیں صدیوں سے تنزل کا شکار ہیں، صدیوں سے 2 صدیاں ہو گئی ہیں کہ پاکستان کے جو دوسرے صوبے میں رہنے والی اقوام ہیں وہ تنزل کا اور دین کے لحاظ سے پستی کا شکار ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کی پستی بڑھتی چلی گئی۔ لیکن اب یہ جو خیبر پختونخوا ہے، یہ جو سرحد کا علاقہ ہے، یہ جو پختونوں کا علاقہ ہے، افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ علاقہ جن کے آباء و اجداد نے کبھی انگریزوں کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیا، اپنے قریب تک آنے نہیں دیا، کبھی ان کی غلامی کو قبول نہیں کیا، ہمیشہ ان سے ٹکر لے کر اپنے دین کو بچایا۔ آج ان کی نسلیں بھی ان سے متاثر ہو کر اپنے دین سے دور ہو گئی۔
کفر چون کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ جب کعبے سے کفر کی دعوت چلے تو اسلام کہاں باقی رہے گا؟ جس خیبر پختونخوا نے ساری دنیا کی عورتوں کو برقعے اڑانے تھے، انہی کی بچیاں سڑکوں پہ آ گئی ہیں۔ جس خیبر پختونخوا کے نوجوانوں نے ساری دنیا کے نوجوانوں کو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور صورت پہ لانا تھا، آپ کی سیرت اور صورت پہ لانا تھا، آپ کا آئیڈیل بنانا تھا، انہی کی نسل آج داڑیاں منڈائے اور ہاتھوں میں موبائل لیے اور پینٹ شرٹ پہنے ہوئے اور زنا اور شراب اور جوا اور ننگی فلمیں اور فیس بک اور یوٹیوب اور ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کن کن غلاستوں میں مبتلا ہے۔ تو بتائیے پھر کس کا رونا رویا جائے؟ اس لیے بھائیو، آپ اس کا رونا نہ روئیں کہ روپیہ گر رہا ہے، آپ اس پہ روئیں آپ کی بیٹیاں گر رہی ہیں، آپ کے بچے گر رہے ہیں، آپ کا دین گر رہا ہے۔ ابھی 15-20 دن پہلے کی بات ہے، ہم لوگ کراچی میں تھے تو ایک جگہ 3 نوجوانوں سے ملاقات ہوئی۔ تو ساتھی کسی کام سے چلے گئے، میں اکیلا تھا، تو 3 نوجوان کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلو ان سے میں تھوڑی سی دین کی بات کر لوں۔ میں نے ان سے دین کی بات شروع کی۔ وہ مالاکنڈ کے تھے، مالاکنڈ کے، ان سے میں نے دین کی بات شروع کی۔ تو میں نے کہا بھائی آپ نوجوان ہیں، اللہ نے جوانی دی ہے، اس کو دین پہ لگاؤ، نمازیں پڑھو اور گناہوں سے بچو، برائی سے دور رہو، تم تو پٹھان ہو، پختون ہو، تمہارے چہروں پہ داڑیاں نہ ہونا یہ بڑے عیب کی بات ہے۔ تم اپنے دادوں پردادوں کی تصویریں اگر تمہارے پاس موجود ہیں تو اٹھا کے دیکھو کہ وہ کیسے تھے، اپنے بڑوں سے پوچھو کہ وہ کیسے تھے، تمہارے نبی کی شکل و صورت کیا تھی، ان کا طریقہ کیا تھا، وہ والی زندگی اختیار کرو، نمازیں پابندی سے پڑھو۔ یہاں مدنی مسجد کراچی میں مدنی مسجد عائشہ منزل پہ مرکز ہے تبلیغ کا، جمعرات کو وہاں جایا کرو، 3 دن تبلیغ میں لگاؤ، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو۔ جب یہ بات ان سے ہوئی نا تو ساری بات تو انہوں نے سن لی، پھر انہی میں سے ایک نوجوان نے کہا مولانا صاحب، موبائل نکال کے کہنے لگا مولانا صاحب اس نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، مولانا صاحب اس نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے۔ ہم ترقی پذیر قوم نہیں ہیں، ہم پستیوں میں گرنے والی قوم ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں دنیا مقدر کی ہے، جس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا۔ آپ یہاں مزدوری کریں یا ملیشیا جا کے مزدوری کریں، یہاں مزدوری کریں یا UK میں جا کے مزدوری کریں، دبئی اور قطر میں جا کے مزدوری کریں، جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے نا وہ کہیں نہیں جائے گا۔ اس کی ٹینشن نہ لیں کہ بچے کہاں سے کھائیں گے، آپ کہاں سے کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، بچوں کی ٹینشن نہ لو، تمہیں بھی ہم کھلائیں گے، تمہارے بچوں کو بھی ہم کھلائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تمہیں بھی ہم کھلائیں گے، تمہارے بچوں کو بھی ہم کھلائیں گے۔ فکر اس بات کی کریں کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کیسے مضبوط ہو جائے، ہمارا دین کیسے مضبوط ہو جائے، ہماری آخرت کیسے سنور جائے، ہم اللہ کے کیسے قریب ہو جائیں، اب تک جو نقصان ہو گیا اس کی ہم کیسے تلافی کریں، اس کی فکر کریں، اس کو رو رو کے اللہ سے مانگیں۔ اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے ماحول، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں،
اس کی فکر کریں اور اپنی زندگی کو سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں سے پاک کریں، گناہوں سے پاک کریں۔ غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، گالی نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، بد نظری نہ ہو، کسی مسلمان سے جھگڑا نہ ہو، کسی مسلمان سے نفرت نہ ہو۔ تبلیغ کی برکت سے آپ کے ہاں نمازیوں میں اضافہ ہوا، تبلیغ کی برکت سے آپ کے ہاں داڑھیوں میں اضافہ ہوا۔ اگر یہ تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو جتنی داڑھیاں آج نظر آتی ہیں اتنی بھی نہ ہوتی، جتنے یہ علماء نظر آتے ہیں اتنے بھی نہ ہوتے، جتنے آج نمازی نظر آتے ہیں یہ بھی نہ ہوتے۔ لیکن ایک خرابی اب بھی ایسی ہے جو ہم سے نکلی نہیں ہے۔ وہ پتہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو پختون سمجھنا، قومیت کا احساس، یہ ابھی ہے، اور یہ جب تک نہیں نکلے گا ہم اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو عصبیت کی دعوت دیتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں، جو عصبیت پہ مرتا ہے میری امت میں سے نہیں، جو عصبیت کا نعرہ لگاتا ہے، آپ کا ارشاد ہے وہ جہنم کے خس و خاشاک میں سے ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ نماز پڑھتا ہو؟ فرمایا پھر بھی۔ حج کرتا ہو؟ فرمایا پھر بھی۔ روزے رکھتا ہو؟ فرمایا پھر بھی، وہ جہنم کے خس و خاشاک میں سے ہے۔ کسی سے اس لیے پیار نہ کریں کہ وہ پشتو ہے، اس لیے پیار کریں کہ حضور کا امتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ محنت کر کے ان کو قوموں میں نہیں بانٹا، ہمارے نبی امت بنا کر گئے، امت بنا کر گئے۔ مدینے میں اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، دونوں کی سوچ مختلف، دونوں کے جذبات مختلف، دونوں کی آپس میں نفرتیں، لیکن جب ہمارے نبی تشریف لائے تو مدینے میں رہنے والے اوس اور خزرج میں تقسیم نہیں رہے، بلکہ مدینے میں رہنے والے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک مہاجرین تھے، ایک انصار تھے۔ مہاجرین تھے، انصار تھے۔ ایک وہ تھے جو مکے سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایمان کی وجہ سے مدینے میں آئے تھے، ایک وہ تھے جو وہیں کے رہنے والے تھے اور ان کے مددگار تھے۔ تو بھائیو، ان ساری چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہے، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، خود بھی نمازی بننا ہے، سارے محلے کو، سارے علاقے کو نمازی بنانا ہے۔ ایسی محنت اور ایسی کوشش ہو کہ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ہماری کوئی بیٹی اور بہن اور ماں اور بیوی بے پرد نہ رہے، سب کی سب با پرد ہوں، کہیں میوزک کی آواز نہ گونجے، کوئی سودی بینک باقی نہ رہے، سودی بینک کوئی باقی نہ رہے، کہیں کوئی مسلمان کسی سے جھگڑا نہ کرے، آپس میں محبت کے ساتھ رہنے والی ہماری زندگی ہو۔ اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام دین ہے، اور یہ وہ ترقی ہے جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ تو تیار ہیں انشاءاللہ؟ اس کی کوشش فرمائیں گے؟ اس ذہن کو لے کر سوچیں اور اپنی پستی کا یقین کریں اور ترقی کی کوشش کریں، اور دنیا سے دل نہ لگائیں، دنیا کے لیے اتنی جستجو نہ کریں کہ ہمارے ہاتھوں سے دین ہی چھوٹ جائے، دنیا کے لیے
اتنی جستجو نہ کریں کہ دین ہی چھوٹ جائے. ضرور ملازمت کریں، ضرور تجارت کریں، ضرور مزدوری کریں، لیکن دین کو ساتھ لے کر کریں. علماء کرام، مفتیان کرام سے محبت کریں، اہل اللہ سے محبت کریں. کسی عالم کے بارے میں زبان نہ کھولیں، کسی اللہ والے کے بارے میں زبان نہ کھولیں، کسی داڑھی ٹوپی والے پہ طنز اور تذلیل اور تحقیر نہ کریں، اس کو ہلکی نگاہوں سے نہ دیکھیں، اس سے ایمان کا خطرہ پڑ جائے گا. امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ اہل اللہ اور علماء کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں تو فرمایا کرتے تھے اغلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ ان سے ایمان چھین لیتا ہے. پھر فرماتے تھے جو لوگ دینداروں کے بارے میں زبان کھولتے ہیں، علماء کے بارے میں زبان کھولتے ہیں، ان کو جنازہ پڑھ کے دفن کرو، پھر ان کی قبر کھود کے دیکھو، ان کے چہرے کو تم قبلے سے پھرا ہوا پاؤ گے. یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.